الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ البقر کی آیت نمبر 172 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے بہت ہی کم قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کا دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ قرآن بہت ہی عجیب، بہت ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا گمان ہے، یقین ہے کہ اس کتاب کو پورے طلب اور تڑپ کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو آیت بھی پڑھیں گے، یقین کیجئے کہ وہ اس کا مخاطب آپ ہوں گے۔ میں ان آیات کو جب غور کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے سامنے کھڑا کر کے یہ آیت نازل کی گئی۔ موضوع ہے اس کا، مخاطب ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا پیغام نازل کر دیا، ان حق کی بات ان تک پہنچ چکی، حق ان تک پہنچ چکا، اور جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس کے اول مخاطب اسی صورت میں کوئی ایک رکوع پیچھے ایک اور آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ اس سے ڈائریکٹ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے منافقین کو، اپنے دور کے جو قریش کے لوگ تھے اور یہود و نصارہ کے لوگ تھے، کہ جو یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ ان تک حق پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور یہی بات، اسی بات کا اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں، اس بات کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ ان کے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے کہ اگر وہ حق کا اظہار کریں گے، سچی بات کریں گے، سچائی کا اعلان کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے، تو ان کو کچھ ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کی سرداری کو، ان کے مالی مفادات کو، ان کے خاندانی سسٹم کو، ان کے سیاسی نظام کو، سب چیزوں کا ان کا نقصان ہے۔ اور اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سچی بات کا اعلان نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، کتمان حق کرتے ہیں، جو لوگ حق کی بات کو چھپاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم دیکھیں تو سچی بات کا اظہار کرنا، حق بات کا اعلان کرنا، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر بہت سی آیات میں اس بات کا اظہار کیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّکَ فَکَبِّر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کی ابتدائی آیات میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے اور لپیٹ کر سونے والے، قم، اٹھ جا، فانذر، اور دنیا کو خبردار کر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر، یعنی کہ دنیا کے اندر نبوت کا، انبیاء کو بھیجنے کا، اور انبیاء کے بعد یہ کام انبیاء کی امتوں کا ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ سچی بات کا اعلان کرنے، دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنا۔ اگر ہم دیکھیں سورہ بقر میں ہی ایک اور آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ تو
تو یہاں بھی بالکل وہی بات ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کیوں بنایا ہے کہ ہم لوگوں پر گواہ بنیں۔ کس بات کے گواہ بنیں؟ کیونکہ سچی بات کا، سچائی کا پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کی الہیت کا پیغام پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اور اس بات کا گواہ گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو سلسلہ نبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ دیکھیں کہ جس میں انہوں نے پورے اسلام کو اپنے چند جملوں میں بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اپنے خطبے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا اس کو سمرائز کیسے کیا تھا؟ ساری باتیں بتا کے اسلام کے سنہری اصول بنانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَلْفَيَبْلُغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، آپ میں سے جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس بات کو ان تک پہنچا دے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی پوری دنیا تک یہ بات پہنچا دیں۔ کیا باتیں پہنچا دیں؟ کہ جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی الہیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اسلام کے سنہری اصولوں کا پیغام پہنچائیں پوری دنیا تک۔ پہلی چیز یہ کہ اس کا اظہار کریں، اور کتمان حق کا مطلب ان الذین یکتمون، جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، یعنی حق کا اشاعت نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو پوری دنیا تک اعلان نہیں کرتے، اس کی تبلیغ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اپنی جو پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو انبیاء نے ہمارے حوالے کیا قرآن کی صورت میں، اپنی سنت کی صورت میں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیں کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ایک حدیث سامنے آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو ایک بندہ ایسا رہتا ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہر وقت آپ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سمیت بستی کو الٹ دو اور اس کو سب سے زیادہ عذاب اسی پہ نازل کرو۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھیں، لیکن کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے جو خود تو عبادت کرتا تھا لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا تھا، وہ دوسروں کو خبردار نہیں کرتا تھا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اس تک تو سچی بات آئی تھی، اس تک تو یہ بات پہنچ چکی تھی، لیکن باقی دنیا کو یہ بات نہیں بتاتا تھا، یعنی دنیا کو خبردار نہیں کرتا تھا۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو دنیا میں خود عبادت کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام قائم کرنا، دنیا کو گمراہی سے نکالنے کا کام کرنا، وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، یعنی کہ اس کو روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ وہ، اور ساتھ یہ کہ ایمان کا یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے اور اس سے نفرت کرے اور اس سے الگ ہو جائے۔ یہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ برائی کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی کتمان حق، یعنی اسی بات سے دور ہونا، اس بات کا ارتکاب نہ کرنا، یہی کتمان حق ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ عزیز ساتھیو، یہاں بھی وہی بات کہی گئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بہترین امت بنایا ہے تو بہترین امت بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائیں، اسلام کی جو سنہری باتیں ہیں، سنہری اصول ہے، سنہری نظام ہے، ہم پوری دنیا کو اس نظام کے بارے میں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ
کہ ہماری نجات صرف اسی قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے میں ہی رکھی ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو کامیابی پائیں گے. تو دوبارہ میں اس آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ کہ جو کتمان حق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں، ان کے پاس یہ بات ہے لیکن اس کو چھپاتے ہیں، دوسرے اس کا اظہار نہیں کرتے، ہر وقت اس کا پرچار نہیں کرتے، دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دیتے. وہ لوگ اصل میں کیا ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی مفادات کی خاطر ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جو سچائی کا جانتے ہیں لیکن اس کا پرچار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت ان باتوں کو سامنے رکھیں، ان کو سوچیں، غور کریں. اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے. دعوت کو دنیا تک پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، منظم ہوں، اپنی تربیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی ایک فرد بھی ہمارا گریبان پکڑے کہ اللہ میاں یہ خود تو بڑے اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا، خود تو نماز پڑھتا تھا، خود تو دروس قرآن میں جاتا تھا، خود تو جماعت کے اجتماعات میں جاتا تھا، اور ہمیں تو کسی نے کبھی کہا ہی نہیں ایسا. تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات سے بچنا ہے، لوگوں کے اس دعوے سے بچنا ہے. امت وسط ہیں ہم، پوری دنیا کو جب تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے، اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو اس وقت تک ہم اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ کوئی ہمیں دعویٰ نہ کرے. اس میں ایک بات اور ہے کہ دعوت، تبلیغ اور تذکیر یہ ساری چیزیں بہت کلوز ہیں. تبلیغ تو ہے پوری دنیا کو، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان کرنے کے لیے اسلام کا پیغام پہنچانا. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو بات ہے وہ دعوت ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی کرنی ہے. ہر بات وہ لوگوں کے پاس موجود ہے، انہیں یاد کرانا کہ بھائی آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اپنی سب ناکامیوں کی، اپنی ساری مشکلات کا حل اس قرآن میں اور اس دین کے نظام میں تلاش کریں. اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو اس سے پہلے اپنے کردار اور اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ یہ بات کی ہم دعوت تو دے رہے ہوں لیکن اس کے بعد ہمارا اپنا عمل اس کی مخالفت کرے، اس کی انکار کرے. تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے عمل سے، اپنی دعوت، اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے عمل سے بھی ثابت ہو. اور سب سے بڑی بات کیا کہ دین کی دعوت دینا، دین کی دعوت دنیا تک پہنچانا، سچائی کا اظہار کرنا، سچائی کا پرچار کرنا، اس کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی تشکیل کریں، ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں جس میں خود بخود نیکی کو فروغ ملے اور برائی کی حوصلہ شکنی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول کرے جو کوشش ہم کر رہے ہیں. اور یہ بیٹھنے کی جو تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہیں، جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ باتیں سمجھیں اور اس کو عمل کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی محترم مشرف بھائی. ایک چیز ہے کہ آپ نے بہت جلدی پروگرام ختم کر دیا آج. بس سمرائز کر لیا زیادہ، اور کوشش تھی کہ زیادہ سمرائز کر لیا آپ نے، کیونکہ زیادہ 12 منٹ لیے ہیں، پچھلی دفعہ آپ نے 19 منٹ لیے تھے. جی شاہد رفیع بھائی. السلام علیکم. السلام جی. وعلیکم السلام. میں نے ان کی ابتدائی گفتگو تو نہیں سنی، کوئی 5 منٹ تاخیر سے میں ان ہوا تھا. تو ابھی جب ڈاکٹر ظفر صاحب کی تصویر نظر آئی تو میں نے کہا شاید سعودی عرب میں سردیاں آ گئی. تو فہیم اشرف صاحب نے کا موضوع اچھا تھا، ظاہر ہے دعوت اور دین کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، اور انہوں نے اقامت دین کی بات بھی آخر میں تھوڑا کچھ ڈرتے ڈرتے سے کی ہے. تو ماشاءاللہ اچھی تیاری کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بات کی.
کچھ سامعین کی طرف اگر نظر ان کی تھوڑی زیادہ ہو رہتی تو مزید اس میں تاثیر پیدا ہو سکتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ بہت ایک غمزدہ سا لہجہ لگ رہا تھا، تھوڑا آواز میں زور اور کچھ اس میں جوش اور زیر و بم ہوتے تو مزید مؤثر درس یہ دے سکتے تھے، اور یہ دے سکتے ہیں درس اور اچھا دے سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ابھی نہیں بھی دے رہے تو جمعیت کے زمانے میں دیتے رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ چند کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد یہ بہت اچھا نکھر کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ جی. بخاری بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم اشرف بھائی نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد آیت پیش کی، تو تھوڑا سا اگر ابتدا ہی میں چھوٹا سا خطبہ ہو جائے جیسے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور آیت، تو درس کا ابتدائیہ اچھا ہو جاتا ہے. ہمیشہ آیت کے بعد پہلے ترجمہ بیان کرنا چاہیے اور ترجمے کے بعد اس کا مختصر مفہوم ہونا چاہیے. تو فہیم بھائی نے آیت پیش کی، آیت پیش کرنے کے بعد اس کی مختصر سی وضاحت کی اور پھر اس کے بعد ترجمہ کیا. تو یہ ابتدائیہ مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کو اپنی اس ترتیب کے مطابق جاری رکھیں. مواد بہت اچھا تھا اور موضوع سے مطابقت رکھتا تھا، آیات اور احادیث دونوں سے مزین تھا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اچھی تیاری کے ساتھ انہوں نے درس دیا ہے. اور مختصر کیوں کر دیا یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. آیات جو انہوں نے پیش کی، مرکزی آیت کے علاوہ بھی جو 2-3 آیات پیش کی، وہ تینوں الگ سے پورا ایک موضوع تھا. اگر یہ مختصر ان آیات کی بھی ساتھ ساتھ تشریح کر دیتے تو اور زیادہ جاندار ہو جاتا درس ان کا. اسی طرح نوٹس رکھنے اور اس کو پلٹنے اور وہاں سے اپنا ماخذ لینے میں ابھی تھوڑی سی ان کو دشواری پیش آ رہی ہے. بعض جگہیں تو ایسی تھیں جہاں ان کی مجبوری تھی کہ اپنے نوٹس کی طرف دیکھیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں کہ یہ صرف ایک نظر دیکھ کر بھی کام چلا سکتے تھے. مثال کے طور پر جو جبریل امی والی حدیث یا حدیث اور واقعہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی واقعاتی شکل میں ہے، تو وہاں انہوں نے کوئی 3-4 بار اس حدیث کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے. تو کم از کم اس حدیث کا ایک لفظ لکھا ہوتا اور اس کو دیکھ کر یہ پوری حدیث میں اگر اس کو تلبدی بیان کرتے تو نیچے دیکھنے کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی. باقی آواز کا ذکر ڈاکٹر شاہد صاحب نے کر دیا. کئی جگہیں اس میں ایسی تھیں کہ جہاں آواز میں جان پیدا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے کچھ آواز جو ہے وہ ویسے بھی اتار چڑھاؤ اس کے اندر ہونا چاہیے. مجموعی طور پر فہیم اشرف بھائی نے اچھی تیاری کے ساتھ جہاں جس پوزیشن میں ہیں وہ ابتدائی ابھی کلاسوں میں ہیں، اپنے طور پر انہوں نے بہت اچھا درس دیا ہے. اور امید ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں ان کو اگر وہ کور کر لیں تو اگلے آنے والے دروس میں یقیناً وہ بہت زیادہ اچھے انداز میں یہ چیز ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ کے بہترین تبصرے پہ بھی. تو فہیم بھائی میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا درس بہت اچھا تھا. لاسٹ ٹائم بھی آپ کا درس بہت اچھا تھا، اور حالانکہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے پہلے کہیں درس دیتے رہے تو آپ نے کہا کہ آپ پہلے درس نہیں دیتے رہے. اس لحاظ سے بہت اچھی کاوش تھی، آپ بہت اچھی پریزنٹیشن تھی. دونوں دفعہ اس دفعہ بھی آپ کی تیاری اچھی تھی، لاسٹ ٹائم بھی تیاری تھی، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ٹائم بہت کم ملا ہے. آپ جو ہے نا وہ جو باقی چیزیں جو ایڈ اپ ہوتی ہیں اس میں آئیڈیا تھا آپ پاس، لیکن اس کو آپ نے پورا پریپیئر نہیں کر پائے تو جہاں تک میں نے اس سے تاثر لیا ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ کی پچ اچھی تھی گفتگو کی. آج لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ تھکے تھے کچھ اس کی وجہ سے. مجھے یاد ہے کہ پچھلا جو میرا ایک پروگرام جانا بھی تھا، میرا پروگرام تھا بھاگنے کی تیاری، یا پچھلے جمعے میرا ایک پروگرام تھا تو میں نے پروگرام نہیں کیا تھا. میں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ایک جو پچ ہونی چاہیے آواز کی وہ پچ نہیں ہوگی تو اس سے جو ہے نا وہ امپیکٹ جو ہے نا اس کا جنریٹ نہیں ہوتا. لاسٹ ٹائم آپ کی پچ صحیح تھی، پچ میں یہ تھا کہ اتراؤ چڑھاؤ. تو میرے خیال میں آج آپ مصروف بھی رہے، آپ نے سفر بھی کرنا ہے، تو یہ نا سارے بینیفٹ آپ کو دیے جا سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ بھرپور تیاری کے ساتھ اچھی تیاری کے ساتھ انشاءاللہ پیش کریں گے.
اللہ تعالیٰ آپ کا انشاءاللہ۔ سفر جو ہے آپ کے لیے آسانی کرے اور خیریت سے آپ تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی نیازی بھائی آپ اپنے اس کو کر لیں، ان میوٹ کر لیں۔ اور سٹارٹ کر لیں اپنی ویڈیو جو ہے۔ نیازی اپنی ویڈیو بھی سٹارٹ کر لیں اور اس کو ان میوٹ بھی کر لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جی آواز آ رہی ہے جی؟ جی ایک منٹ ٹھہر جائے گا، جب میں کہوں گا تب آپ پروگرام شروع کریں گے۔ آپ جو ہے نا اپنی اس کو بہتر آپ اس پہ کر موبائل پہ کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ پہ جی۔ لیپ ٹاپ کر رہے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی گروپ میں، جس میں آڈیو اور ویڈیو سیٹنگ کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ آپ کو موقع ملا دیکھنے کا اس کو؟ جی جی جی۔ ابھی بھی آپ کی جو ویڈیو سیٹنگ آڈیو میں مسئلہ کو آڈیو ٹھیک ہے، آپ کی ویڈیو صحیح نہیں ہے۔ ویڈیو میں جو نا وہ آپ کی فیس پورا ریکگنائز نہیں ہو رہا، بلر ہے آپ کا فیس جو ہے نا۔ وہ شاید کو لائٹ کی وجہ سے، لائٹ بھی اتنے۔ اب ویڈیو سیٹنگ میں جا کے نا آپ نے اس کو ایڈجسٹ کریں، کچھ تھوڑا سا وہاں سے امپروو ہو جائے گی، جو لائٹ کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ایڈجسٹ لو لائٹ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ میکسیمم کر دیں ویڈیو کی سیٹنگ میں جا کے۔ سوری یہ ویڈیو سیٹنگ کہاں سے جانا پڑے گا؟ یہ نیچے لائن میں نا میوٹ، اس کے بعد سٹارٹ ویڈیو، سٹارٹ کے بعد ایک ہیڈ سا بنا ہوا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو آگے جائے گا سلیکٹ کیمرہ اور لاسٹ میں ہوگی ویڈیو سیٹنگ۔ جی جی ٹھیک۔ ویڈیو سیٹنگ میں جہاں پہ وہ ہے اپنا لو لائٹ کریں۔ جی جی اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ ٹچ مائی اپیئرنس، اور نیچے ہے ایڈجسٹ فار لو لائٹ، تو لو لائٹ کو میکسیمم کر دیں آپ۔ جی ایڈجسٹ فار، جی وہ میں کر دوں۔ یہ ایڈجسٹ فار لو لائٹ، اس کو میکسیمم کر دیں۔ آٹو کر دی اس کو؟ نہیں آٹو نہیں کریں آپ اس کو، اچھا مینول۔ اب میکسیمم پہ کر دیں اس کو۔ جی میکسیمم کر دیں۔ میکسیمم کر دیں، میکسیمم ہو گئی۔ میکسیمم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا سا آپ پیچھے ہوں گے تاکہ چہرہ بیلنس ہو کے اس میں فریم میں آ جائے۔ نہیں ابھی نیچے آپ کا چہرہ، آپ اپنے جو اسکرین ہے اس کو اپنی طرف کریں، تھوڑا سا اور کریں، آپ تھوڑا سا پیچھے کر دیں، تھوڑا سا پیچھے کر دیں، اور تھوڑا سا پیچھے، اور تھوڑا سا پیچھے چلے، اب ٹھیک ہے۔ اب بے شک آپ جو ہے نا وہ اپنا پروگرام شروع کر لیجیے گا۔ ایک منٹ مجھے اور دے دیں آپ، میں اس کو